الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں جو اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کے مطابق چلیں گے تو ہم فرما برداروں میں ہوں گے۔ اگر زندگی کے کسی بھی معاملات میں ہم اللہ یا اس کے رسول کے حکم کو تسلیم نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں فرما برداروں کی لسٹ سے نکال دے گا۔ جہاں اسلام ہمیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی پاک کلام قرآن عزیز کے اندر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں انسانیت کی تکریم کا حکم دیتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے۔ ایک مسلمان کو حکم دیا کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم پہ جو حق ہیں انہیں ادا کرو۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے تو یہ نافرمانی ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں رشتوں کو آپس میں ملانے کا حکم دیا اور اللہ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا کہا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات سے ڈرنا جس نے رشتوں کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ رحم
رشتہ جو ہے اللہ نے اپنے نام رحمان سے مشتق کیا ہے، اس سے نکالا ہے، اس لیے اپنے رشتہ داروں کو کبھی نہ توڑو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر ایماندار کو مطلقاً حکم دیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن جتنے بھی ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ساری دوستی کی، پیار کی، محبت کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی ایک فطرت ہے کہ جب تک انسان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا وہ شر سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے جہاں اللہ رب العزت نے انسان کو بھائی چارے کا حکم دیا ہے، جہاں انسان کو محبت، اخوت اور مودت کا حکم دیا ہے، جہاں انسانوں کو آپس میں مل جانے کا حکم دیا ہے، جس طرح گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور مختلف نہ ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے جو اس نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے ہمیں بتلایا۔ آپ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی، من احب للہ وابغض للہ، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اس سے کرو جس سے اللہ کہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کچھ لوگوں سے بغض اور دشمنی کا حکم دیتا ہے، ہمیں وہاں دشمنی کرنی ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی۔ اگر ہم وہاں دوستی کریں گے تو اللہ کے نافرمان ٹھہریں گے۔ آج کی مجلس میں یہی عرض کرنا ہے، ہمارا دشمن کون ہے، اللہ نے کن کن کو دشمن کہا، اور ان سے دوستی کرنے سے ہمیں اجتناب کا حکم دیا۔ ان میں نمبر 1 جو سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اور یاد رکھیں جس دن انسان کو پیدا کیا گیا اسی دن اللہ رب العزت نے اپنے مالک ہونے کی بنیاد پہ ایک فیصلہ کیا کہ میں نے انسان کو ان پہ عزت دینی ہے، اور یہ بات اسے برداشت نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت سورۃ الاسراء بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں فرماتے ہیں، اس نے کہا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے میرے مالک تو نے اسے مجھ پہ فوقیت دی ہے، عزت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اب میری بھی ایک التجا مان لے کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اس سے پہلے دوسری آیات میں آ چکا، جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، آدم کی تکریم سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پہ میری لعنت ہے، ہمیشہ میری رحمت سے محروم ہے، قیامت تک یہ لعنت تجھ پہ برستی رہے گی۔ اس نے پھر یہ بات کہی کہ اے اللہ تو نے اسے مجھ پہ عزت دی ہے، اب مجھے مہلت دے۔ کس لیے مہلت اس نے مانگی؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہنے لگا بہت کم لوگوں کو چھوڑ کے جن کے دلوں میں اے اللہ تیرا خوف ہے، جو تیرے ساتھ ہمیشہ تیرے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں، ان تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے میں آدم کی ساری اولاد کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دوں گا، یعنی انہیں تیرے ساتھ تعلق نہیں رہنے دوں گا، اپنے آبا کے طریقے سے ہٹا دوں گا۔ یعنی آدم علیہ السلام جن سے غلطی ہوئی اور اپنی غلطی پہ نادم ہوئے، اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اللہ کے ہاں عزت کو حاصل کر لی، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو میری بات ماننے کے بعد ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔
کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم لوگوں کو چھوڑ کے میں ان سب کی جڑ کاٹ دوں گا۔ اب جس بندے کی پلاننگ یہ ہے، جس شخص کی پلاننگ یہ ہے کہ میں نے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنا ہے، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت کو اس نے کہا قال فبعزتک، اے میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا جواب اسے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قال اذهب، جا چلا جا، میں نے تجھے مہلت دی، لیکن ایک بات یاد رکھ فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جس نے تیری بات مانی، جو تیرے ساتھ تیرا دوست بنا، جو تیرا ساتھی بن گیا، جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، میں تجھے اور ان دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو، یہ رب کا پیار ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ ہمیں اس نے کہا ان الشیطان لکم عدو، لوگوں یہ بات یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس لیے تم بھی اپنا دشمن تصور کرو، اس کی کسی بات پہ دھوکہ نہیں کھانا، اس کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمیشہ اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہ وعدے جھوٹے دیتا ہے، یہ ورغلاتا ہے، اور ایسی ایسی تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان جو ہے یہ بھٹک جاتا ہے۔ ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ آدم کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ساری جنت کا معاملہ تمہارے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھو ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کی قریب نہ جانا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، ساری جنت میرے پاس ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں۔ لیکن اب دیکھیں یہ وار کیسے کرتا ہے، اس نے ہمارے بابا میں بھی اسی طرح وار کیا اور قیامت تک اسی طرح وار کرتا ہے، اس کا ہر ہتھ کنڈا الگ ہے۔ کہنے لگا آدم تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کہنے لگے کیوں منع کیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے منع کیا ہے کہ تو ہمیشہ کی زندگی نہ پا رہے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت نہ مل جائے۔ اب یہ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ بول رہا تھا؟ اللہ نے سچ بولا تھا کہ آدم تیری یہی آزمائش ہے اور تمہیں شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آدم علیہ السلام ایک مومن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق والکافر زج لئیم، منافق اور کافر آدمی بدفطرت اور کمینہ ہوتا ہے، اسے جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ مس بہیو کرتے ہوئے ذرہ برابر شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کے برعکس ایک مومن آدمی یہ معصوم اور بھولا بالا ہوتا ہے، یہ دوسرے پہ اعتماد کر جاتا ہے کہ شاید جس طرح میرا دل صاف ہے یہ بھی صاف ہو، جس طرح میں نہیں کسی کو دھوکہ دیتا شاید میرے ساتھ بھی نہ ہو۔ لیکن عمومی طور پہ منافق، کافر اور شیطان اہل ایمان کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے بابا کو بھی اسی نے دھوکہ دیا، اس نے کہا وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، یہ تو ہمیشہ کی بادشاہت ہے۔ تو عورت جو ہے یہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، اس نے کہا آپ کیوں نہیں کھا لیتے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی۔ اب یہ ایک جھوٹا وعدہ تھا جو کیا اور اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اور بھی قرآن میں کئی مقام پہ یہ بات آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمثل الشیطان، لوگوں سورۃ حشر کے اندر کمثل الشیطان، شیطان کی مثال یہ ہے اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان کو کہتا ہے تو کفر کر، فلما کفر،
اور اس کے لیے کفر کے معاملات مزین کرتا ہے، اس میں انسان اپنے لیے خیر تصور کرتا ہے، کہتا ہے شاید یہ میرے لیے اچھی بات ہو۔ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر، جب انسان وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اسی وقت یہ دھوکے باز ہاتھ اٹھا کے بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے قال انی بری، میں تم سے بری ہوں، اب تم نے جو کرنا تھا کر لیا، میرا کام ختم، میرا تیرا تعلق ختم، انی بری منک انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد وہ ایک نئے شکار کے لیے چل پڑتا ہے۔ اس لیے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو سورۃ انفال کے اندر فرماتے ہیں اللہ رب العزت، جب بدر کی لڑائی ہونے لگی تو کفار کے دل میں تھوڑی سی یہ آ گئی کہ کیا لڑنا ہے، ہمارا قافلہ تو چلا گیا، مال بچ گیا، اب مسلمانوں سے لڑ کے کیا لینا ہے، چلو واپس چلیں۔ اب یہ شیطان جو ہے انسان کے روپ میں ان کے اندر آیا، اور وہاں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا سردار، جو بڑا طاقتور قبیلہ تھا، اس کے سردار کے روپ میں آیا، اور آ کے جو کفار مشورہ کر رہے تھے کہ ہم واپس پلٹیں، لڑائی نہیں لڑتے، انہیں کہنے لگا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پہلے تو شیطان نے اپنی چکنی چیڑی باتوں سے انہیں ان کے اعمال کو مزین کیا، تم تو انتہائی خوبصورت مقصد لے کے نکلے ہو، آج ان کی جڑ کٹ جائے گی، ان میں کوئی بھی نہیں بچے گا، تم اچھا موقع گنوا رہے ہو، ان مسلمانوں کو ختم کر دو آج۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ساتھ یہ کہنے لگا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں نا، آپ مجھے جانتے ہو، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں۔ اور یہ سارا جھوٹ کا پلندہ بنایا ہوا تھا اس نے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اب دیکھیں ہوتا گیا ہے، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے مالک سے التجا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، اے میرے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت میرے پاس ہے، بڑی مشکلوں سے تیار ہوئی ہے، 13 سال اور اس کے بعد 1 سال 14 سال کے اندر یہی تو میرے ساتھی ہیں، اے اللہ آج یہ ختم ہو گئے تو تیری دنیا میں کون عبادت کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت پھر آیت نازل کی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو نے اپنے رب سے استغاثہ کہتے ہیں مدد کی اپیل کرنا، تو نے اپنے رب کے حضور استغاثہ کیا، مدد کی ریکویسٹ کی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ نے اس پہ اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اب انی ممدکم بی1000 من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتے تیری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اب فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر رہے ہیں، اب عام لوگ تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن چونکہ شیطان جن تھا اور اس نے دیکھ لیا اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اس نے ان کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہے، انہیں بہکا رہا ہے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب لشکر آمنے سامنے آئے، اس نے اللہ کی مدد دیکھی، فرشتوں کے ہاتھ میں اپنے لیے آنے والے لتر دیکھے، تو یہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ کہتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگنے لگا، تو کچھ لوگوں نے آگے ہو کے اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور سمندر کی طرف بھاگ گیا۔ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کہنے لگا قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں، یعنی فوراً مکر گیا۔ پہلے کہتا تھا انی جار لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں،
اب جب اللہ کی طرف سے مدد آئی مسلمانوں کی، اس نے ان آنے والے فرشتوں کو دیکھا اور فوراً سمجھ گیا، کہنے لگا میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں، انی بریء، میں تم سے بری ہوں، میں تم سے الگ ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دھوکے باز ہے، ان الشیطان لکم عدو، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اور جو شخص شیطان کو دشمن سمجھ لیتا ہے پھر اس کا وار اس پہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب اہل ایمان کے دل کے اندر یہ گدگداتا ہے، برے تصورات ڈالتا ہے، ایک اللہ کے فرما بردار کے ساتھ اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ فوراً بھانپ جاتا ہے کہ شیطان نے مجھ پہ حملہ کر دیا، فاستعذ باللہ، یہ فوراً اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو اتنا بدترین کمینہ دشمن ہے، یہ تو نماز تک ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اذان کی آواز سنتا ہے اس وقت یہ شیطان جس کا نام خنزب ہے، ابلیس ان کا سردار ہے، اس کی ذریت میں انسان بھی ہے، جن بھی ہیں، اور ہماری انسانوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے یہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، ان میں ایک شیطان خنزب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اذان کی آواز سنتا ہے تو یہ اسے تھپ تھپاتا ہے، اگر وہ سویا ہے تو اسے کہتا ہے بہت وقت پڑا ہے، ابھی سو جاؤ، اگر وہ اپنے کام میں مصروف ہے تو اسے یہ تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، تمہاری مصروفیت دیکھو، تمہارا کام بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، اپنا کام تو سمیٹ لو۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو اس کی بات پہ کان نہیں دھرتے، اپنے سب کچھ سمیٹ کے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھر اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، یہ شیطان بھی سمجھتا ہے کہ عزت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اسی سے عزت ملتی ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اس سے اس کی نماز کا کچھ حصہ چھین لوں گا۔ کیسے چھینتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، یہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ فلاں فلاں بات یاد کرو، وہ فلاں کام یاد کر لو، وہ فلاں کون آ رہا ہے، پھر انسان اپنی آنکھوں کو گھماتا ہے، پھر الجھتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے اندر کوئی انسان اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھماتا ہے یہ شیطان اس پہ نقب لگا رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، اس کی ذہن میں ایسے تخیلات ڈال رہا ہے کہ وہ اپنی نماز سے بالکل الجھ کے رہ گیا، یہ نماز کا چھیننا ہے اسے، اور پھر ایسے ایسے تصورات ڈالتا ہے کام کہ انسان جلدی جلدی نماز پڑھے اور یہ ٹکریں مار کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، میچ لگا ہوا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، یہ اس سے چھین لیتا ہے۔ حتیٰ کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو کبھی انسان نے تصور میں بھی عام زندگی میں نہیں سوچا ہوتا، ایسے ایسے غلیظ اور گندے خیال ڈالتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی، اس نے یہی عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت میرے اندر ایسے وسوسے ٹوٹ پڑتے ہیں، بڑے گندے خیال آتے ہیں۔ آپ نے پھر یہ ساری بات اسے بتلائی کہ خنزب ایسا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب ایسا نماز کے اندر تمہارے ساتھ ہو جائے تو فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو، نماز کے اندر ہی یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی پھوکوں سے، اس کے وسوسوں، اس کی تھوکوں سے، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔
تو وہ صحابی کہتے ہیں جب آپ نے پھر فرمایا جب یہ پڑھ لو تو پھر اپنے دل کے اوپر بائیں طرف جس طرح انسان دھتکارتا ہے کسی چیز کو، تھو تھو، اس طرح کرو، یعنی تھوک نہیں پھینکنی، دھتکارنے کے انداز میں اپنے دل کے اوپر کرنا ہے۔ تو وہ صحابی کہتا ہے جب میں نے ایسا کیا تو پھر مجھے خیال آنے بند ہو گئے۔ تو یہ شیطان کو اس لیے دشمن کہا کہ تم اسے اپنا دشمن کیوں سمجھو کہ یہ دھوکے باز ہے۔ اور یاد رکھیں کب انسان شیطان کے ساتھ ملتا ہے، کب انسان اس کا دوست بنتا ہے، کیسے یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ جبکہ ہر انسان جانتا ہے شیطان دشمن ہے، تو پھر کیسے ہماری دوستی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جب انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ رحمان کے ذکر سے اعراض کر دیتا ہے، یعنی اللہ نے جو حکم دیے ہیں اسے پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کی نظروں میں اللہ کے حکم نہیں کچھ بھی رہتے، وہ حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ کے ذکر کو، اللہ کی تسبیحات، اس کی تحمیدات، اس کی تکبیرات انہیں نہیں کرتا، تو پھر کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جب رحمان کے ذکر سے اعراض کرو گے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس وقت شیطان تمہارا دوست بن جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب دوست کا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس کی مدد کرے، دوست وہ ہوتا ہے جو اس کی خیر خواہی کرے، لیکن یہ ایسا کمینہ دوست ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ انسان کو سیدھے رستے سے روکتا ہے، یہ دوست بن کے بھی دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا ہدایت یافتہ کون ہے۔ یاد رکھیں آپ بہت اچھے صحیح، لیکن ہمیشہ ہدایت کی دعا اللہ سے مانگتے رہا کریں، ممکن ہے کسی موڑ پہ ہم غلط ہو جائیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا کہ تم اپنے رب سے یہ ہمیشہ کہا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ انسان کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے اور وہ دھوکے باز، اور پھر بد نصیبی اس وقت انسان کی ہوتی ہے کہ غلط ہونے کے باوجود یہ سمجھتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، میں بالکل صحیح ہوں، میں رائٹ پہ ہوں، جو کرتا ہوں درست ہوں۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہے یا سیاسی اعتبار سے، اس کے اندر خوش فہمی یہی ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ غرض نہیں، میں جو سمجھتا ہوں بالکل درست ہے۔ یہی انسان کی گندی اور غلط سوچ ہے۔ انسان کو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے نہیں پتا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے حضور کھڑا ہوں اور تیری منت کرتا ہوں، مجھے سیدھے رستے پہ لگا دے۔ اور سیدھا رستہ میرے بھائیو قرآن کا رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ہے۔ تو ہم اگر دوستی کے معاملے میں اللہ کی بات مانیں، دشمنی کے معاملے میں ہم اللہ کی بات کو اگنور کر دیں تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تو سب سے پہلا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اور نمبر 2 پہ جو اللہ نے قرآن میں سورۃ ممتحنہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں
وہ تمہارے دشمن ہیں، اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں اپنا نہ سمجھو۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، ہمارا دوست وہی ہے جو اللہ کو دوست رکھتا ہے، جو اللہ کو دوست نہیں رکھتا وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے ایسے انسان کے ساتھ دوستی کرنی جو اللہ کی ذات کے متعلق کنفیوز ہے، جو اپنے رب کو بلیو ہی نہیں کرتا، جو کہتا ہے میں اپنے رب کو نہیں مانتا تھا، اگر مانا بھی تو غلط طریقے سے، تو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، رشتوں کو ملانے کا حکم ہے، اگر وہ رشتے وہ باپ کا ہے یا بھائی کا، وہ اولاد کا ہے یا بیوی کا، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تو بھائی کو دشمن سمجھو، باپ کو دشمن سمجھو، اولاد کو دشمن سمجھو، اور اپنی بیوی کو دشمن سمجھو۔ یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ کہا ایسے باپ کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، ان استحب الکفر علی الایمان، جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتا ہے۔ ایسے بھائی کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیں، اللہ نے دو عورتوں کی مثال دی ہے، جو ایک نوح کی بیوی ایک لوط کی بیوی تھی۔ ان کی غلطی یہی تھی، اور کوئی کردار کی گندی نہیں تھی، صرف غلطی یہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال بیان کرو ان کے سامنے دو عورتوں کی جو میرے پاک باز بندوں کی زندگی کی ساتھی تھی۔ ضرب اللہ مثال بیان کرو، کس کی؟ امرأۃ لوط وامرأۃ نوح، لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں میرے نیک بندوں کی ساتھی تھی۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی۔ ان کی خیانت کیا تھی؟ ان استحب الکفر علی الایمان، انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا، تو پھر نبی کا ساتھ ہونا اس کے کسی کام نہ آیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں یہ کوئی چیز کام نہ آئی کہ وہ نبی کی زندگی کی ساتھی تھی۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، میں نے جس طرح دوسرے لوگوں کو آگ میں پھینک دیا انہیں بھی آگ میں پھینک دیا۔ اس لیے کبھی بھی ہم تو مختلف لوگوں کے پیچھے لگ کے ہم ایمان کو چھوڑ کے کفر کی دوڑ میں چل پڑتے ہیں، اپنے باپ کے پیچھے بھی نہیں چلنا چاہیے اگر وہ کفر کے رستے پہ چلاتا ہے۔ اپنے بھائی اپنے بیٹے کے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہیے اگر وہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلاتا ہے۔ آج ہم اپنے دل میں اپنی بھائی کی محبت میں، اپنے باپ کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، اپنے بھائی اور باپ کو ناراض نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم اپنے دوست احباب کو ناراض نہیں کرتے، اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، صرف اپنے رب کو راضی رکھتا، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے محبت اور مودت ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے کہ تو نے میرے لیے ساری دنیا کی پرواہ نہیں کی، اب میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا۔ اور جو شخص لوگوں کی محبت میں اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب فرمایا
اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اب وہ لوگوں کے حال پہ ہے، جیسا مرضی وہ اس کے ساتھ سلوک کرے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہماری محبتوں کا محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور جہاں اللہ کی ذات پہ حرف آئے ہمیں یہ بات برداشت نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم سے پہلے دو قومیں گزری ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جسے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد کہتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ وہ قوم ہے جن کے اندر 3000 نبی پیدا ہوئے. ہر شخص جو بنی اسرائیلی ہے کسی نہ کسی نبی کا خونی رشتہ دار ہے. لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کی، معصیت کا رستہ اختیار کیا، اللہ کے فرائض میں کوتاہی کی، تو فسوف یلقون غیا. اللہ کہتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. ان انبیاء کی اولادوں میں ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہش، اپنی شہوت، گندگی اور برائی میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں، یہ سید زادے ہیں، یہ نہیں دیکھا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم سیاسی اور مذہبی مفادات کو چھوڑ دیں. ہم ہر معاملے میں دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. مت کسی کی غلط حمایت کریں. جو غلط ہے اسے غلط کہیں، جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں. یہی اسلام کی تعلیمات ہے. اگر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کے لیے گواہ بنو، اللہ کے لیے شہادت دو، چاہے اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے. اب اپنی جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر ہمیں یہ حکم ہے کہ جب انصاف کی بات آئے تو اپنے خلاف بھی گواہی ہو تو دے دو. تو آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں ڈوبے جا رہے ہیں. شیطان نے ہمیں پوری طرح بہکا دیا ہے. ہم کسی کی بھلائی اور نیکی کی تعریف کرنے میں بھی بخیل ہیں، اور اپنے کی برائی کی وکالت کرنے میں بھی بہت آگے چلے جاتے ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم غلط کو دیکھیں تو غلط کہیں، وہ کوئی بھی ہے، اور صحیح کو دیکھیں تو اس کی تعریف کریں. جب تک یہ چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک یہ بلائی کے کام کو اپریشیٹ کرے گی اور برائی کو ڈسکریج کرتی رہے گی. اس وقت تک میری امت خیر پہ رہے گی. جب یہ دونوں کام چھوڑ دے گی، اسے صرف دوسروں کی برائی نظر آئے گی، اپنی نہیں، اسے دوسروں کی بھلائی نظر نہیں آئے گی، صرف اپنی بھلائی نظر آئے گی، تو اس وقت یہ امت خیر پہ نہیں رہے گی. آج وہ بدترین وقت ہے کہ ہم کسی کی بھلائی کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں اور اپنی برائی پہ شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ایسے کڑے وقت کے اندر ہمیں سب سے زیادہ، جس طرح ہوتا ہے نا کہ سیلاب آتا ہے اور ہر انسان وہاں اگر گرا ہو تو ڈوب رہا ہوتا ہے، ہر کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ کسی طرح میری جان بچ جائے، مجھے کوئی تنکے کا سہارا مل جائے، میں کنارے پہ لگ جاؤں، میں اسی سیلاب کے اندر بہہ کے ہمیشہ کے لیے نہ مر جاؤں. آج ہم گناہوں، گندگی، غلاظت کی دلدل کے اندر ہم ڈوب رہے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. کس طرح؟
اس وقت ہمارا ایمان بچے گا جب صحیح کو صحیح کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے۔ کسی کی اچھائی کو اپریشیٹ کریں اور کسی کی برائی وہ اپنی ذات کی ہے، اپنے گھر والوں کی ہے، انہیں اس بات پہ ڈانٹیں۔ جب تک اس پہ رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پہ رہے گی۔ جب یہ عمل چھوڑ دے گی تو یہ خیر پہ نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آج جس طرح دوستیوں کے لیے ہم جانچتے ہیں، آزماتے ہیں کہ کون شخص میری دوستی کے لیے اچھا ہے، اسی طرح دشمنی بھی دیکھیں کہ کون آپ کا دشمن ہے، شیطان سے لے کر ایک انسان تک۔ اور میں یہ بات کہتے ہوئے کوئی بات نہیں محسوس کرتا، آپ کا دشمن مولوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کے کسی اور رستے کی دعوت دیتا ہے تو ممبر پہ کھڑا ہوا وہ شیطان ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کو ایک غلط رستے پہ لے جا رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ جو ممبر پہ کھڑا ہو جائے، جس نے اپنی وزاداری بنا لی کہ وہ بڑا نیک ہے، جس کا کردار اچھا وہ نیک، جس کا طریقہ کار، جس کی دعوت اللہ ہے وہ تو ٹھیک، جس کی دعوت اللہ نہیں ہے، جو کسی کے بغض کو رکھ کے یہ باتیں کرتا ہے، وہ شخص شیطان ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنی ذات میں دیکھیں، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، غلط کو غلط کہنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کریں اور کسی کی بھلائی پہ اسے اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ باتیں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔